السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرات کیسے ہوتی تھی، جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہم نے سنتوں پہ عمل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں ان کی لائف میں دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو جتنا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تمام یہ مسنون طریقہ تھا جو نماز سیریز چل رہی تھی۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرات کیا ہوتی تھی، یعنی فرائض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، سنت اور نوافل میں پھر یہ ہے جو عمومی خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، تو اس کو آپ لازمی اپنی نمازوں میں ہمیں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری نمازیں سنت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، اور یہاں تک کہ ہمیں ان صورتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ فجر میں عمومی طور پہ خاص طور پہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو آپ کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں کہ آپ نے لازماً یہی صورتیں پڑھنی ہیں، جس کو یاد ہو، جو حافظ ہو، ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، ورنہ کوشش کریں کہ جو اس میں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو ہم یاد کر لیں اور پھر ان کو ہم ایز اٹ از نماز میں پڑھیں تاکہ ہم سنت کا زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ دیکھیں فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ جو فقہی ٹرم ہے نا فرض اور نفل کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو علماء کرام ہیں انہوں نے پھر کیا کیا، جو وہ نوافل جو لازماً پڑھنے چاہیے وہ سنت موقدہ کہہ دیا، جو ہم چھوڑ سکتے ہیں سنت غیر موقدہ کہہ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2 سنت ہیں صبح کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہتمام کیا کرتے تھے سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور فرض میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں دیکھیں سورۃ تکویر ہے، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ قاف والقرآن المجید اور سورۃ مومنون، یہ صورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ ان صورتوں کا اہتمام کرتے تھے اور نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں سورۃ فلق اور ناس تو میں آرام سے ہر مسلمان کو آ جاتی ہے، سورۃ تکویر بھی آ جاتی ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ کبھی کبھار اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ جس کو جو حافظ ہے، جس کو زیادہ قرآن پاک کا یاد ہے تو سورۃ قاف والقرآن مجید سورۃ مومنون بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب رکھنے سے کیا ہوگا، ہمیں سنتوں کا ثواب مل جائے گا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہی نماز پڑھی ہے۔ اچھا اس کے بعد ظہر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اس میں 4 سنتیں، اس میں سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص کا سنتوں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام یہی کریں، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص۔ 4 سنتوں میں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 سنتوں میں 4 کل بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 4 فرض ہیں، 4 فرض میں پڑھا کرتے تھے، یہ دیکھ لیں، سورۃ واللیل، سورۃ اعلیٰ، سورۃ بروج، سورۃ طارق۔ سنتوں میں سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص۔ نفل میں کوئی بھی صورتیں یا قرآنی آیات ہم پڑھ سکتے ہیں نفل میں، جو 2 نفل ہوں گے اس کی۔ عصر کی جو نماز ہوگی اس میں دیکھ لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، 4 سنت میں سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے یہ صورتیں پڑھی ہیں، اور اس سے ہمیں ایک بہت زیادہ بڑا بینیفٹ یہ بھی ملے گا جب ان صورتوں کو مخصوص کر لیں گے۔ فرض کریں ہمیں نہیں قرآن پاک پورا حفظ، تو ہمیں جو صورتیں ہم مخصوص کریں گے، یاد کریں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوگا کہ ہم رکعت نہیں بھولیں گے نماز کی۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہے، دوسری میں سورۃ فلق پڑھی ہے، تیسری میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے پہلے میں کافرون پڑھ لیں پہلی رکعت میں، پھر دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں، تیسری میں سورۃ فلق اور چوتھی میں سورۃ الناس، یوں 4 صورتیں ہوں گی اور 4 ہی سنت ہو گئے۔ تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرض میں کوئی سے بھی، عصر میں کوئی سے بھی 15 قرآنی آیات پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی سے بھی قرآنی آیات پر 15 یاد کریں، جیسے سورۃ یاسین کی پہلی 15 آیات ہو گئیں، سورۃ ملک کی 15 آیات پہلی ہو گئیں، تو آپ ان کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن پاک کو کہیں سے بھی آپ یاد کر لیں کوئی بھی 15 آیتیں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب میں دیکھ لیتے ہیں کہ مغرب میں کیا پڑھتے تھے۔ مغرب کے جو 3 فرض ہوتے ہیں اس میں سورۃ طور، سورۃ مرسلات اور سورۃ اعراف پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے کوئی بھی صورت یاد ہو، اگر نہیں یاد، حافظ نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر تو مجبوری ہے نا ہماری، پھر ہم سنت سے تھوڑا سا یوں سمجھ لیں پورا عمل نہیں کر سکیں گے، لیکن ثواب بہرحال ملے گا، نماز بہرحال قبول ہوگی، لیکن ہمیں اچھے سے اچھے کی تلاش ہونی چاہیے۔ جیسے اب دیکھیں نا، اگر سوٹ لینے جاتے ہیں تو ہم عام لوکل کے بجائے ہم کہتے ہیں برانڈ کا لے لیں، ہمیں سستا اور اچھا مل جائے۔ تو یہ سستے میں یوں ہے کہ آپ کو نوٹس گھر بیٹھے مل گئے ہیں، اور اب آپ یہ ہے کہ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا یاد کرنا اور اس کو اپنی لائف میں لے کر اپنی نماز میں لے کر صورتوں کو، تو آپ کا بہت اچھا ثواب ملے گا، اور جنت میں درجات بھی بلند ہوں گے، اور سنت کے قریب ہونے کا بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اس کی 2 سنتیں دیکھ لیتے ہیں۔
2 سنت میں سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نفل میں کوئی بھی صورتیں یا قرآن آیات مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے جو قرآن آیات یہاں آپ نے اوپر دیکھی ہیں، آپ نے وہ یاد کر لی ہیں، وہی قرآن آیات یہاں نفل میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز دیکھ لیتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ عشاء کی 4 سنت میں بھی سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ترتیب رکھ لیں۔ اور فرض میں خاص طور پہ آپ سے پڑھا کرتے تھے سورۃ والتین، سورۃ شمس، سورۃ واللیل اور سورۃ اعلیٰ۔ تو ان میں سے کوئی بھی یہ صورتیں کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسے یاد کرنے کی نیت سے یاد کریں تو ایک تو حفظ کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا سنت کے قریب ہونے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ 2 سنت اس میں سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ 2 نفل میں کوئی سی بھی صورتیں یا قرآن آیات مبارکہ پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وتر آ جاتے ہیں۔ وتر میں سورۃ اعلیٰ، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ تو وتر کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے کہ کتنے وتر ہونے چاہیے اور کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے، کس سلام سے پڑھنا چاہیے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، تو اگر جس کو شوق ہے تو اس کو کھول کر دیکھ لے اور سمجھے اس کو، تاکہ ہماری نماز اور بہترین ہو سکے۔ 2 نفل کوئی سی بھی صورتیں یا قرآن آیات پڑھ لیں۔ اچھا، اب تہجد کی باری آ جاتی ہے۔ تہجد میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو تہجد میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، یہ صورتیں جو بڑی بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ صورتیں یاد ہوں، حفظ ہوں۔ دیکھیں، فضول باتیں کرنے سے بہتر ہوتا ہے انسان کوشش کرے ہم اچھا پروڈکٹیو کام کریں، اور جو سب سے بہترین کام ہے، پھر ہمیں حفظ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ حفظ بھی کرنا چاہیے جب ٹائم ملے، جب ٹائم بلکہ نکالنا چاہیے اپنے لیے۔ یہ جو ہم نمازیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ ایک بات پھر بتا دوں، یہ جو میں ویڈیوز بنا رہی ہوں یہ کسی عالم کے لیے نہیں ہے، یہ بگنرز کے لیے ہیں جو ریمائنڈر لینا چاہتے ہیں اپنی نماز کا، اور جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، ان کے لیے ہے۔ یہ عالم لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، وہ بالکل ویڈیو سکپ کر دیا کریں، کیونکہ ان کے پایا کی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بگنرز کی باتیں ہیں، سیکھنے سکھانے کی باتیں ہیں۔ اچھا، تو ہمیں اپنی نماز کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جس کی نماز کامیاب ہوگی، بہترین ہو گئی، تو اس کے آخرت بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ تو کیونکہ نماز ہی فرق ہے مسلم اور کافر میں، اور ہماری نماز بہترین ہونی چاہیے، اور ہماری نماز کی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسی اذان اس سے پہلے ہمارا وضو بھی ہونا چاہیے، ہمیں نماز کا انتظار بھی ہونا چاہیے، پھر ہمیں نماز کو کوشش کرنی چاہیے مسنون طریقے سے بھی پڑھنا چاہیے، عین سنت کے مطابق ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز بہترین ہو، اور ایسی ہی ہو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور سمجھائی ہے، ہمیں اسی کے مطابق ہی نماز پڑھنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ نماز کی سیریز اب تک آج کمپلیٹ ہوئی، صورتیں بھی ہمیں پتہ چل گئیں، اور کون سی قرات کرنی اور کیسی قرات کرنی یہ بھی پتہ چل گیا۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے ہمیں، تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری لینگویج عربی نہیں ہے۔ تو جب اس کو ہم عربی طریقے سے پڑھیں گے، زبر زیر کا خاص خیال رکھیں گے، تبھی ہم اس قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں، اور اس سے عمل کی باتیں نکالیں، اور دیکھیں کہ کون سی باتیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ زندگی کا وقت بہت مختصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں اور آخرت کا ٹیسٹ دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے ہم نے یہ سب تیاریاں کر کے جانی ہیں، کیونکہ زندگی کی یہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو لاکھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، یا وہاں پہ اللہ کو کہیں کہ اللہ ہمیں ایک زندگی اور دے دے، تو اس کی ہمیں آپشن نہیں ہے، ہمیں مہلت نہیں ہے، پھر ہمیں واپس اس دنیا میں نہیں آنا۔ اب اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کو بہترین کرنا چاہیے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں قرآن سیکھتے سکھاتے، سنتیں سیکھتے سکھاتے جو ہے نا اس میں گزرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور ہمیں اس چیز کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے۔ تو سنتوں کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، اور اس کو بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔